صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر والیاں ہیں، میں یہ بات ہر ہفتے ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ ہمارے لیے والدہ کی درجہ رکھتی ہیں، یعنی ماں کا درجہ رکھتی ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے والد کا درجہ رکھتے ہیں۔ حضور نے 11 نکاح کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اور ہم مسلمان ہیں، حضور پر ایمان رکھتے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ حضور نے آخر کس وجہ سے، کس مقصد سے، کس مصلحت سے یہ 11 نکاح کیے تھے۔ بہت سارے لوگ غیر مسلم جو ہمارے تعلقات میں آتے ہیں، وہ بعض مرتبہ یہ سوال پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کے جو پیغمبر ہیں انہوں نے 11 شادیاں کی ہیں، تو کس وجہ سے کی ہیں؟ کیا کوئی خاص ریزن ہے؟ تو یہ ہر مسلمان کو سمجھنا بھی چاہیے۔ تو میں نے پچھلے ہفتے جو بتایا تھا، میں چند جملوں کے ذریعے ان کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی شادی کی ہے وہ حضرت ختیجہ سے کی ہے۔ حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی اور حضور کی عمر اس وقت 25 سال تھی، اور یہ جو پہلی شادی آپ نے کی ہے یہ بالکل اسی طرح کی شادی ہے جس طرح ہر انسان ایک فطری تقاضے کی وجہ سے، ایک طبعی ضرورت کی وجہ سے شادی کرتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی حضرت سودا سے کی ہے۔ اس وقت حضرت ختیجہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب حضرت ختیجہ کا انتقال ہو گیا، اب حضور کے گھر میں بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی پرورش، ان کی دیکھ ریکھ، ان کی نگرانی کون کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی نبی ہیں، آپ کے ذمے تو دعوت کا، تبلیغ کا ایک بہت بڑا کام آپ کے ذمے ہے، تو گھر پہ کوئی عورت چاہیے، تو اس لیے آپ نے حضرت خدیجہ کے بعد دوسرا نکاح حضرت سودا سے کیا، گھر کی ضرورت کی وجہ سے۔ تو یہ 2 نکاح جو آپ نے کیے ہیں، حضرت خدیجہ اور حضرت سودا، یہ اپنی ضرورت کی وجہ سے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 9 نکاح بعد میں ان کے بعد کیے ہیں، ان 2 نکاح کے بعد، وہ اپنی کسی ضرورت، اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں کیے ہیں، یا تو اس میں دین کا کوئی فائدہ رہا ہے، دین کی کوئی مصلحت ہے، یا پھر یہ کہ ایک پولیٹیکل انٹرسٹ ہے، یعنی کوئی سیاسی مفاد ہے، کوئی سیاسی مقصد پورا کرنا ہے، اس وجہ سے نکاح کیا ہے، یا پھر جس عورت سے آپ نے نکاح کیا ہے یا اس کا مفاد ہے، اس کی یہ مصلحت وہ ہے۔ اب میں ان سب کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ مثلا 30 نمبر پر جو آپ نے نکاح کیا ہے، یعنی حضرت عائشہ سے، وہ آپ نے اپنی خواہش، اپنی ضرورت سے نکاح نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی کہ آپ عائشہ سے نکاح کیجیے۔ آپ کو خواب کے اندر کئی مرتبہ یہ بتایا گیا کہ عائشہ آپ کی بیوی ہے، آپ ان سے نکاح کیجیے۔ اور حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کی جو شرعی مصلحت تھی وہ یہ تھی کہ کوئی لڑکی ایسی آئے گھر کے اندر جو کم سن ہو، جس کا مائنڈ بالکل خالی ہو، اس نے دنیا کو کچھ نہ دیکھا ہو، اور وہ گھر میں آئے اور گھر کی ایک ایک بات کو، جو اندرونی باتیں ہوتی ہیں، اس کو نوٹ کر لے اور میرے بعد لوگوں کو، یعنی مسلمانوں کو سکھلائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے۔ حضرت عائشہ سے نکاح کا یہ مقصد 100% پورا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت عائشہ نے بیان کی ہیں عورتوں کے اندر۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ حدیثیں حضور سے سیکھ کر لوگوں کو بعد میں بتانے والی، سکھانے والی حضرت عائشہ ہیں۔ یہاں تک کہ جو بڑے صحابہ ہیں، مثلا حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی ہیں، یہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب ان کے پاس دین سے متعلق کوئی انفارمیشن نہ ہوتی، دین کا کس مسئلے میں کیا حکم ہے، ہمیں یہاں پر کیا کرنا چاہیے، ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہ ہوتی، تو یہ اپنے آدمی کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجتے کہ جاؤ ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور اس مسئلے کے بارے میں یا اس انسیڈنٹ کے بارے میں معلوم کر کے آؤ کہ کیا آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی انفارمیشن ہے، کہ آپ نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہو۔ تو ان کے پاس، یعنی حضرت عائشہ کے پاس کوئی نہ کوئی انفارمیشن ضرور ملتی جس سے تمام مسلمانوں کا دینی اسپیکٹ سے، ریلیجیس اسپیکٹ سے فائدہ ہوتا تھا۔ تو حضرت عائشہ سے نکاح کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوا۔ پچھلے ہفتے میں نے اس سے آگے بڑھ کر ایک دوسری ام المؤمنین ہیں، ہم سب کی ماں حضرت زینب بنت جحش، ان کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، مگر ان کا جو پہلا ریلیشن ہے حضور سے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی، یعنی پھوپھی کی لڑکی تھی۔ آپ کے ایک آزاد کردہ غلام تھے جن کا نام میں نے بتایا تھا حضرت زید بن حارثہ۔
حضرت زید بن حارثہ یہ بچپن میں ہی آپ کے پاس آ گئے تھے. میں نے پورے تفصیل سے پچھلے ہفتے بتایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. اس زمانے میں یہ بات مانی جاتی تھی اور سماج کے اندر یہ بات رائج تھی، رواج میں تھی کہ اگر کوئی شخص کسی انسان کو، کسی بچے کو منہ بولا بیٹا بنا لے اور یہ کہہ دے کہ یہ آج سے میرا منہ بولا بیٹا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اڈاپٹڈ چائلڈ آج کل کہتے ہیں، عربی میں یا اردو میں اس کو کہتے ہیں متبنہ، بیٹا یا بیٹی. اگر کوئی اس طرح منہ بولا بیٹا بنا لیتا تھا تو اب یہ مانا جاتا تھا لازمی طور پر کہ یہ بالکل سگے بیٹے کی طرح ہو گیا ہے، کہ جس طرح سگا بیٹا ہے سگی بیٹی ہے، اس طرح یہ بھی سگا بیٹا یہ سگی بیٹی کی طرح ہو گیا ہے. اب جس طریقے سے سگا بیٹا وارث بنتا ہے میراث میں، اس کو پراپر طریقے سے حصہ ملتا ہے، ایسے ہی اس منہ بولے بیٹے کو بھی حصہ ملے گا اور اس کو بھی سب کچھ دیا جائے گا. یہاں تک کہ بالکل ویسے ہی مانتے تھے جیسے سگا بیٹا ہوتا. مگر اسلام کے اندر مسئلہ یہ نہیں ہے، دھیان سے سمجھیے گا. اسلام کے اندر مسئلہ یہ نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کی طرح ہرگز نہیں ہو سکتا. سگا بیٹا تو وہی ہوگا جو آپ کی وجہ سے، آپ کی بیوی سے یا آپ کے کسی بھی طریقے سے اس کا آپ سے خونی رشتہ ہے، وہی سگا بیٹا ہے. کسی کو منہ بولا بیٹا بنانے سے کوئی حقیقی یا سگا بیٹا نہیں بن جاتا. سگے بیٹے کے جو احکام ہیں، جو ہدایتیں ہیں، جو اس کا حق ہے وہ الگ ہیں، اور منہ بولے بیٹے کا معاملہ الگ ہے. مثلا مان لیجیے، اب یہ مسئلہ میری زبان پہ آ گیا، تھوڑا سا اور کلیئر کر دیتا ہوں. بہت سارے لوگ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں. کوئی بچہ ہے بچپن میں اس کو لے لیا. اب اگر آپ کی بیوی کا، مثلا آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیوی کا اس منہ بولے بیٹے سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، مثلا وہ آپ کی بیوی کا کوئی بھتیجا نہیں لگتا یا بھانجا نہیں لگتا، یعنی آپ کی بیوی اس لڑکے کی نہ تو خالہ لگ رہی ہے یا نہ پھوپھی لگ رہی ہے، تو اب محرم کا رشتہ نہیں ہے. اب یہ لڑکا جب بالغ ہوگا تو اس کا اور آپ کی بیوی کا اب پردہ کرنا بھی دونوں کے درمیان لازم اور ضروری ہوگا. اب آپ کو تعجب ہوگا، یہ مسئلہ عام طور سے لوگ نہیں جانتے. بچے کو منہ بولا بیٹا بنا لیا، اب گھر پہ رکھ رہے ہیں، چھوٹے سے بڑا ہو گیا ہے، پال پوس کر آپ نے بڑا کر دیا ہے، مگر آپ کی بیوی کا اس لڑکے سے کوئی محرم رشتہ نہیں ہے. محرم رشتہ تب ہوتا ہے جب آپ کی بیوی اس کی خالہ لگتی ہو، بہن سے لے لیا بچہ اڈاپٹ کر لیا ہے، یا پھوپھی سے لے لیا اڈاپٹ کر لیا ہے، تو اس طریقے سے بس ویسے ہی کوئی ریلیشن نہیں، کسی سے لے لیا. تو اب جب یہ بچہ بالغ ہو جائے گا تو آپ کی بیوی کا اور اس کی بیوی اور اس کا دونوں کا آپس میں پردہ کرنا ضروری ہے، پردے کا خیال کرنا ضروری ہے، اور یہ بچہ پھر وارث بھی نہیں بنے گا. آدمی منہ بولے بیٹے کو اپنی زندگی میں جو چاہے دے دے، کتنی ہی زمین دے دے، کتنی پراپرٹی دے دے، کتنا مال و دولت اس کے نام کر دے، کوئی دقت کی بات نہیں. مگر جب انتقال ہو جائے گا تو وراثت میں اس کو حصہ نہیں ملے گا. وصیت کی جا سکتی ہے اس کے بارے میں، وہ بھی صرف ایک تہائی تک، تہائی سے زیادہ اس کے حق میں وصیت بھی نہیں کی جا سکتی. اب مان لیجیے، اب یہ مسئلہ وہاں پر یعنی مکے کے اندر، عرب کے اندر عام تھا، جیسے اب میں نے بتایا کہ سب لوگ منہ بولے بیٹے کو سگا بیٹا مانتے تھے. یہاں تک کہ اگر کسی منہ بولے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو جو باپ ہے وہ اس کی بیوی سے نکاح بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ سگا بیٹا مان لیا ہے. مگر اسلام کے اندر حکم ایسا نہیں تھا. جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اسی بات کو سمجھایا گیا. آپ نے اپنی چچا، اپنی پھوپھی ذات بہن سے حضرت زید کا نکاح کروایا. حضرت زید کا اور حضرت زینب کا آپس میں مزاج نہیں مل پایا، بار بار لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، اختلاف ہوتا رہتا تھا، انبن ہوتی رہتی تھی. حضرت زید اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے تھے، یا رسول اللہ میری بات نہیں بن پا رہی ہے، لڑائیاں ہو رہی، میں طلاق دے دیتا ہوں. آپ سمجھاتے تھے، وہ پھر چلے جاتے تھے. ایک مرتبہ وہ پریشان ہو کر، اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی، طلاق دے کر آ گئے اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی مجھ سے برداشت نہیں ہو پایا، میں نے بہت کوشش کی، اب میں طلاق دے کر آ گیا ہوں. اب دھیان سے دیکھیے، حضرت زید حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں، اور جو حضرت زینب ہے وہ منہ بولے بیٹے کی وائف تھی جن کو اب طلاق ہو گئی. اب معاملہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے جو منہ بولے بیٹے کی وائف ہے نکاح کرے تو ایسا نہیں مانا جاتا، ایسا غلط سمجھا جاتا تھا. مگر اسلام کے اندر یہ حکم ایسا نہیں ہے، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا جا سکتا تھا.
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے یہ آیت جو میں نے پڑھی تھی یہ نازل ہوئی، فلما قضا زید منہا وطرن زوجناکا، کہ جب زید کا یعنی حضرت زید کا اس سے یعنی حضرت زینب سے معاملہ کلیئر ہو گیا، بات ختم ہو گئی ہے، اب ہم نے اے پیغمبر ہم نے آپ کا زینب سے نکاح کر دیا ہے۔ اب یہ جو رسم چلتی آ رہی تھی کہ منہ بولے بیٹے کی وائف سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اس رسم کو ختم کر دیا اور یہ سمجھا دیا کہ سگا بیٹا جو ہوتا ہے اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے اور جو منہ بولا بیٹا ہے اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ یہ سب بات ہمیں بھی کلیئر رکھنی چاہیے۔ بہت سی مرتبہ لوگ یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، مثلا کسی نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے کسی کو، اب اس شخص کا انتقال ہو گیا، اب ایسے ہی بغیر پردے کے رہ رہے ہیں، کوئی پردہ وردہ نہیں ہے، اب جب یہ شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کی جو سوتیلی ماں ہے یہ بیوہ ہو گئی، عدت میں بیٹھ گئی، اب لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ اس سے پردہ کرنا ضروری ہے نہیں، جو منہ بولا بیٹا ہے۔ تو یاد رکھیے اگر اس کا یعنی اس لڑکے کا اس عورت سے کوئی خالہ والا جیسے میں نے بتایا تھا بھانجے کا یا بھتیجے کا کوئی رشتہ نہیں ہے، ویسے عام رشتہ ہے، تو پھر اس سے عدت کے اندر پردہ کرنا واجب ہوتا ہے، پھر اس سے عدت میں پردہ کیا جاتا ہے، مگر زندگی میں لوگ پردہ نہیں کرتے۔ بہرحال حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے جو یہ نکاح کیا ہے وہ سماج کے اس مسئلے کو اور اس رواج کو ختم کرنے کے لیے نکاح کیا تھا۔ یہ معاملہ حضرت زینب کا پورا ہوا۔ اب اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ ان کا نکاح ایک صحابی سے ہوا تھا، وہ جنگ بدر میں شریک رہے، جنگ بدر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ یہ بیوہ ہو گئی۔ اب حضرت عمر فاروق آپ جانتے ہیں کہ حضور کے ساتھ ان کا کیسا گہرا تعلق ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ اب یہ پریشان ہیں، فکر مند ہیں کہ میں اپنی بیوہ بیٹی کا نکاح کہاں کروں، کس سے کروں۔ اب کئی مرتبہ انہوں نے ایک مرتبہ پیشکش کی حضرت عثمان غنی سے، جو دوست لگتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا میں سوچ کر بتاؤں گا۔ حضرت عثمان غنی سے پھر دوبارہ انہوں نے معلوم کیا کہ میں اپنی بیٹی کا تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میری طرف سے پیشکش ہے، تو انہوں نے معذرت کر دی کہ میں فی الحال شادی کا ارادے میں نہیں ہوں، شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اب انہوں نے یہ پرپوزل حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی حفصہ، میں چاہتا ہوں ہم دوست ہیں، آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی جواب نہیں دی، کوئی رسپانس نہیں، کوئی جواب نہیں دیا، نہ یس بولا نہ نو بولا، وہ چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق کو یہاں پر بہت صدمہ ہوا کہ یار حضرت ابو بکر صدیق، ابو بکر میرا اتنا قریبی دوست ہے، روزانہ کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا کھانا پینا بھی ایک ساتھ ہوتا رہتا ہے، اتنا قریبی تعلق ہے، اور انہوں نے میرے اس رشتے کو، میری بیٹی کے رشتے کو ٹھکرا دیا، تو ان کو بڑا صدمہ ہوا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر سے پیشکش کی کہ عمر تم اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح مجھ سے کر دو۔ اب یہاں پر دھیان سے سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس آلریڈی 2 بیویاں ہیں، حضرت سودا، حضرت عائشہ، اور آپ کی عمر اس وقت 53-54 سال کے قریب ہے۔ آپ سوچئے کہ اس عمر میں انسان کو زیادہ شادیوں کی اور بیویوں کی ضرورت نہیں رہتی، آدمی جوان ہے تو تب تو ایک سے زیادہ بیویوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، مگر اس عمر میں شادی کی اور ایک سے زیادہ بیویوں کی ضرورت نہیں۔ آپ کی عمر تقریباً 54-55 سال ہو چکی ہے۔ حضرت حفصہ کا آپ نے خود پیغام بھیجا اور حضرت عمر سے کہا کہ آپ حفصہ کا نکاح مجھ سے کر دو۔ حضرت عمر نے جب یہ پیشکش سنی تو خوش ہو گئے کہ میں یہی تو چاہتا تھا، میری یہی تو خواہش تھی۔ بہرحال حضرت عمر فاروق کی بیٹی کا حضرت حفصہ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کی ملاقات ہوئی حضرت عمر فاروق سے، دھیان سے سمجھیے۔ حضرت عمر فاروق سے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ عمر تم کو مجھ پر بڑا غصہ آیا ہوگا۔ کہ ہاں بالکل غصہ آیا کہ بھائی آپ میرے قریبی دوست ہیں، میں نے اپنی بیٹی کا پروپوزل نکاح کے لیے آپ سے رکھا، آپ نے کوئی آنسر نہیں دیا، نہ ہاں کیا نہ کیا، تو ظاہر بات ہے تکلیف تو ہوگی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بھائی اصل بات یہ تھی کہ یہ معاملہ ایک سیکریٹ تھا، ایک راز تھا جس کو میں اس وقت ریویل نہیں کرنا چاہتا، کہ وہ بات تفصیل یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا کہ ابو بکر جب سے میں نے آپ کی بیٹی عائشہ سے نکاح کیا ہے تو عمر فاروق تھوڑے سے رنجیدہ سے رہتے ہیں، تھوڑے سے وہ پریشان سے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا دوست میں بھی ہوں، ابو بکر بھی ہے، آپ نے ابو بکر کی بیٹی سے نکاح کر کے ان کو ایک احترام دیا، ایک اعزاز دیا، میں بھی تو دوست ہوں، میری بیٹی سے بھی نکاح کر لیں۔ تو اس وجہ سے عمر فاروق جو ہیں ایک
غمگین اور رنجیدہ رہتے ہیں. تو آپ مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. دھیان سے سنیے گا, یہاں پر ایک بات آپ کو نوٹ کرنے کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داماد ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے. حضرت ابو بکر صدیق آپ کے سسر ہیں. ایک داماد ایک سسر سے یہ معلوم کر رہا ہے کہ میں فلاں لڑکی سے یا فلاں عورت سے نکاح کر لوں, شادی کر لوں. کیا آج کے زمانے میں ایسا پاسبل ہو سکتا ہے؟ اور کوئی اتنا دل جلا ہے جو یہ کہہ دیں کہ ہاں میری بیٹی کے ہوتے ہوئے آپ دوسری شادی کر لیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ مگر یہ لوگ جو تھے ان کے دل میں سوائے دینی یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. ان کا جو آپس کا جو تعلق تھا اس میں صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصود ہوتی تھی, کوئی دنیاوی مقصد ہوتا ہی نہیں تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً جواب دیا کہ بالکل اللہ کے نبی, آپ حفصہ سے عمر کی بیٹی سے نکاح کر لیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو عمر کی دلجوئی ہوگی, وہ خوش ہو جائیں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے پورا یہ واقعہ جب حضرت عمر کو بتایا تو حضرت عمر حیران رہ گئے. تو اب یہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ سے جو یہاں پر نکاح کیا ہے, یہ اپنی ذاتی ضرورت اپنے مقصد سے نہیں کیا, بلکہ اس وجہ سے کیا کہ میرے دوست حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ اس وجہ سے رنجیدہ ہیں کہ میں نے عائشہ سے ابو بکر کی بیٹی سے نکاح کر لیا. اگر میں ان سے نکاح کر لوں گا, ان کی بیٹی سے نکاح کر لوں گا تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے. اور حضرت حفصہ بیوہ ہو چکی ہیں, تو بیوہ سے نکاح کرنے کی وجہ سے سماج کے اندر, سوسائٹی کے اندر یہ پیغام جائے گا کہ بیوہ ہونا عورتوں کے اندر کوئی عیب کی بات نہیں ہے, کہ جس طرح کنواری سے نکاح کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے بیوہ عورت سے بھی نکاح کرنا چاہیے. تو یہاں پر حضور نے جو نکاح کیا اپنی ذاتی ضرورت سے نہیں کیا, حضرت عائشہ سے جو نکاح کیا اپنی ذاتی ضرورت سے نہیں کیا. اب ایک اور مثال دیتا ہوں, پھر اپنی بات ختم کروں گا, بات رہ جائے گی پھر اگلے ہفتے پورا کروں گا. یہ ٹاپک کی تفصیل طلب. آپ نے بعض نکاح سیاسی مقصد سے یعنی پولیٹیکل انٹرسٹ سے کیے. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ شفٹ ہو گئے تو مکے والے بڑے پریشان ہیں کہ کہیں مدینہ میں جا کر یہ لوگ مضبوط نہ ہو جائے اور پھر ہم پر حملہ آور نہ ہو. تو مکے والوں نے مدینے سے یعنی مسلمانوں سے کئی جنگیں لڑی. سب سے پہلی جنگ بدر ہے, جنگ بدر کے بعد جنگ احد ہے, اور پھر اس کے بعد کئی جنگیں ہیں. پھر ایک جنگ اور آتی ہے بہت بڑی جس کو قرآن کریم میں کہا گیا ہے غزوہ احزاب, اور احزاب نام سے ایک سورت بھی قرآن میں ہے. تو ان سب میں اس سب کو جنگ کو برپا کرنے والے, جنگ کی جو تیاری کرنے والے جو چیف تھے یعنی کمانڈر تھے, جو لیڈر تھے, وہ تھے حضرت ابو سفیان, جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. اب حضرت ابو سفیان ہر سال جنگ کے لیے تیار کر لیتے ہیں مکے والوں کو اور کوشش کرتے ہیں کہ مکے کے اوپر چڑھائی کر دیں. اب بار بار کوئی حملہ کرے گا تو اس سے دقت پریشانی ہوتی ہے. اب حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے, ان کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, جن کو کہتے ہیں ام حبیبہ, اور حضور کے پاس مسلمان ہو گئی. اور ان کے جو شوہر تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے, اور پھر یہ یہاں سے نکل کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. حبشہ افریقہ کا ایک ملک ہے, اس وقت بڑی پاورفل یہ سلطنت اور حکومت مانی جاتی تھی. آج حبشہ کے اندر تقریباً 4 ممالک اس کے اندر آتے ہیں, 4 ممالک اس کے اندر آتے ہیں حبشہ کے. میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بہرحال یہ حضرت ام حبیبہ اپنے شوہر کے ساتھ اسلام قبول کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی. اب یہاں بھی ایک بات سوچنے کی بات ہے, بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں غیر مسلم کہ اسلام تو تلوار کے زور پر پھیلا ہے. ارے اسلام تلوار کے زور پر کیسے پھیل گیا؟ ابو سفیان جو اس وقت لیڈر ہیں اور دشمن ہیں, کمانڈر ہیں پوری فوج کے, وہ تو مسلمان نہیں ہوئے, اور ان کی بیٹی ام حبیبہ مسلمان ہو گئی. یہ تعجب کی بات نہیں. کیا اللہ کے نبی اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلتا, کیا اللہ کے نبی مسلمان حضرت ام حبیبہ کو مجبور کر سکتے تھے کہ آپ مسلمان ہو جاؤ, جبکہ ان کے باپ خود لیڈر ہیں کہ چیف ان کمانڈر ہیں فوج کے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. بہرحال حضرت ام حبیبہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں چلی گئی. وہاں پر جا کر معلوم ہوا غزوہ احزاب کے بعد کہ حضرت ام حبیبہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. آپ نے جو حبشہ کا بادشاہ تھا وہ اچھا آدمی تھا, بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا, تو ان کو پیغام بھیجا کہ میری طرف سے آپ ام حبیبہ سے میری منگنی کرو اور میرا نکاح پڑھا دو. حبشہ کے جو بادشاہ تھا نجاشی, اس نے حضرت ام حبیبہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیا اور ایک وہاں پر مٹھائیاں تقسیم کی, اور حضرت ام حبیبہ کو پورے اعزاز اکرام تحفے دے کر ایک وفد کے ساتھ مدینے کی طرف بھیج دیا. اب یہ بات جب ابو سفیان کو معلوم ہوئی, جو لیڈر ہیں فوج کے, ان کو معلوم ہوئی, تو وہ بڑے حیرت میں پڑ گئے, بڑے پریشان ہو گئے کہ اب تو حضور ہیں یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے داماد بن گئے ہیں. داماد کے تعلق سے آدمی کا دل پسیج جاتا ہے. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اتنی ساری جنگیں لڑی, اب دوبارہ جنگ کیسے لڑوں.
اب ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ اب اس نکاح کے بعد ابو سفیان نے مدینہ کے اوپر کوئی چڑھائی نہیں کی، کوئی حملہ نہیں کیا، اور پھر آگے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمان مکے کے اندر جاتے ہیں، پورا مکہ فتح ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو سفیان بھی اسلام قبول کر کے مسلمان بن جاتے ہیں، اور حضرت ام حبیبہ کی جو وائف ہے ہندہ وہ بھی مسلمان بن جاتی ہیں، اور تقریباً پورا کا پورا مکہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے ام حبیبہ سے جو نکاح کیا ہے اپنی ذاتی غرض سے یا اپنی خواہش سے نہیں کیا، بلکہ اس وجہ سے کیا کہ ان کے والد میرے دشمن ہیں، اگر میں ان سے نکاح کر لوں گا تو ان کے والد کی دشمنی یا تو کم ہو جائے گی یا کمزور ہو جائے گی، اس مقصد سے آپ نے نکاح کیا تھا، اور یہ مقصد پورا ہوا۔ ان کے والد بھی مسلمان ہو گئے، ان کی والدہ بھی مسلمان ہو گئے، پورا مکہ مسلمان ہو گئے، اور آئندہ کے لیے جو ان کی چڑھائی اور ان کے حملے مدینہ کے اوپر ہوتے رہتے تھے وہ بھی سب ختم ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ان میں 2 نکاح ہی اپنی غرض سے کیے ہیں، باقی سب دینی مفاد سے، سماجی مفاد وغیرہ سے کیے ہیں۔ آگے چند بیویاں اور ہیں 3-4، ان کے متعلق میں روشنی انشاءاللہ اگلے جمعے کو ڈالوں گا کہ آپ نے کب اور کس طرح نکاح کیے ہیں، کس مقصد سے کیے ہیں۔